Assalamu alaikum friends. Smart fun with smile stories. ایک وقت کی بات ہے جب زمین پر بادلوں کی اوٹ سے پریاں اترتی اور ہواؤں میں رقص کرتی نظر آتی۔ گلستان نور نامی ایک نہایت خوبصورت سلطنت آباد تھی، مگر اس کی اصل پہچان وہاں کا یاقوتی محل اور اس کے چاروں طرف سرخ و سفید گلابوں کی ایک مخملی سی چادر بچھی نظر آتی جو میلوں تک پھیلی دکھائی دیتی۔ جب صبا کے جھونکے ان پھولوں کو چھوتے تو پورا باغ کسی رنگین لہر کی طرح جھوم اٹھتا۔ اسی محل کے سب سے اونچے مینار میں ریشمی پردوں کے پیچھے ایک ایسی شہزادی رہتی جس کا حسن چاندنی کی طرح چمکتا، مگر قدرت نے اس کے نصیب میں ایک گہری خاموشی لکھ دی۔ شہزادی ماروح جو کہ بول نہیں سکتی تھی، اس کے لب کبھی نہیں کھلتے اور اس کی آواز کسی نے کبھی نہیں سنی تھی، لیکن ماروح کے پاس ایک انوکھا جادو تھا۔ وہ جب بھی گلاب کے کسی تازہ پنکھڑی پر اپنی انگلیاں پھیرتی تو اس کے دل کے جذبات ان پنکھڑیوں پر مخملی لکیروں کی صورت میں ابھر آتے۔ یہ وہ خطوط تھے جو خاموش تھے مگر خوشبو رکھتے تھے۔ دوسری طرف اس سلطنت کے پڑوس میں ایک تاریک وادی جہاں کوہ مہر نامی ایک قلعہ تھا۔ وہاں کا شہزادہ آریان اپنی بصارت کھو چکا تھا۔ وہ دنیا کو دیکھ نہیں سکتا تھا، پتھروں کی لرزش سے آنے والے طوفان کا اندازہ لگا لیتا۔ شہزادہ آریان کے لیے دنیا صرف آوازوں، خوشبوؤں کا ایک نہایت قیمتی خزانہ تھی۔ ایک شام جب گلستان نور میں خزاں کے قدم ابھی دور تھے، شہزادی ماروح اپنے باغ میں اداس بیٹھی۔ کاش میں بھی کچھ کہہ سکتی ہے۔ سب کچھ خوبصورت ہے مگر میرا دل خالی ہے۔ کیا یہ خاموشی میرا مقدر بن گئی ہے؟ اس نے ایک سرخ گلاب توڑا اور اس کی سب سے نرم پنکھڑی پر اس نے لکھا، کیا کوئی ہے جو میری خاموشی سمجھ سکے؟ کوئی تو ایسا ہوگا جو مجھے اور میری خاموشی کو سمجھے گا۔ میری آواز میرے اندر ہی قید ہے۔ یہ شام بھی کسی جواب کی منتظر ہے۔ تم کہاں ہو؟ میرا یہ پیغام لے جاؤ۔ میری بات تم تک پہنچ جائے۔ جادوئی ہوا اس ننھی سی پنکھڑی کو اڑا کر سرحدوں کے پار کوہ مہر کی اس بالکونی تک لے گئی جہاں شہزادہ آریان بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ پنکھڑی اڑتی ہوئی اس کے ہاتھوں پر آ گری۔ شہزادے نے بانسری روکی اور اپنی انگلیوں کی مدد سے اس ریشمی ٹکڑے کو چھوا۔ اسے محسوس ہوا یہ صرف ایک پھول نہیں بلکہ کسی تڑپتی ہوئی روح کی پکار ہے۔ یہ کیسی خوشبو ہے؟ یہ خوشبو تو بہت پیاری ہے۔ شہزادہ آریان نے پہلی بار محسوس کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئی؟ ایسی خوشبو میں کبھی محسوس نہیں کی۔
मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। शहजादा आर्यान ने पहली बार महसूस किया कि इस अंधेरे में किसी ने रोशनी का एक दिया जला दिया। ये खुशबू अब भी मेरे साथ है। इस खुशबू ने मेरे दिल की गहराइयों को छू लिया है। इसने अपने खादिम को बुलाया। शहजादा हुजूर, आपका नाश्ता तैयार है। इसे रहने दो, मुझे एक और रास्ता तलाश करना है। इस पंखड़ी की खुशबू का पीछा करो। ये जिस बाग से आई है, मुझे वहां जाना है। मुझे रास्ता नहीं दिखता, मगर मुझे वहां पहुंचना है। शहजादा आर्यान इन पंखड़ियों को छूकर मारूख के अंधे ख्वाबों का हिस्सा बनता गया। इसने अभी तक शहजादी को देखा नहीं था और शहजादी ने इसे कभी सुना नहीं। मगर इस दास्तान में एक मोड़ तब आया जब सल्तनत नूर के बादशाह ने मारूख की शादी एक खुदगर्ज और जालिम जर्नेल से करने का फैसला किया। मारूख तड़प उठी। इसने रोते हुए एक स्याह गुलाब की पंखड़ी पर लिखा, मुझे यहाँ से ले जाओ वरना मेरी खामोशी मुझे मार देगी। ये पैगाम शहजादा आर्यान को मिला। इसने फैसला किया कि वो अपनी बसारत की कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। वो जानता था कि गुलिस्तान नूर का रास्ता खतरनाक है। वहां जादुई कांटे और मुहाफिजों की फौज है, लेकिन इसके पास शहजादी के खुतूत की वो खुशबू जो इसे रास्ता दिखा रही थी। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और महक के सहारे इस अनजान सफर पर निकल पड़ा, जहां इसे अपनी खामोश मोहब्बत को बचाना था। डोंट वरी, मैं रास्ते में हूं। मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है। रात का पिछला पहर, हर तरफ खामोशी, जैसे गुलिस्तान नूर ने सांस रोक ली हो कि आज रात कोई आम रात नहीं। इधर मीनार में मारूख जालीदार खिड़की के नीचे देख ही रही थी कि इसके आंसू गिरकर नीचे सफेद गुलाबों को नम कर रहे थे, जैसे आसमान रो रहा हो और जमीन इसका गम पी रही हो। अचानक बाग में इसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। आंखों पर रेशमी पट्टी बांधे बड़ी महारत और एतमाद से जादुई रुकावटों को पार करता मीनार की सिमत बढ़ रहा था। मारूख का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जान गई इसके ख्वाबों का शहजादा आ गया है। जैसे ये बेल बरसों से इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। इसने अपने हाथों से बेल को पकड़ा और ऊपर चढ़ने लगा, और वो खिड़की के करीब पहुंचा तो मारूख ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, कांपता हुआ, लरसता हुआ, मगर यकीन से भरा हुआ। जैसे ही इन दोनों ने हाथों में हाथ मिलाया, दोनों के वजूद में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। आर्यान ने शहजादी के लरसते हाथों को थामा और आहिस्ता से मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट जो आंखें ना होने के बावजूद पूरी तरह रोशन थी। तुम्हारे खुतूत मुझे मिले और मैं यहाँ तक पहुँचा। तुम्हें मजीद लिखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकता हूँ।
لیکن ابھی وہ نکلنے ہی والے تھے کہ محل میں شور مچ گیا، مشعلوں کی روشنیاں بلند ہوئیں اور ظالم جرنیل اپنی تلوار لہراتا باغ میں پہنچ گیا۔ اس کی آواز میں تکبر تھا، غصہ تھا، ایک ایسا زہر جو ہوا کو بھی تلخ کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایک نابینا شہزادہ ایک گونگی شہزادی کو لے جانے یا تم دونوں یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ دیکھو تمہاری پھولوں کی پیٹلز پر جو پیغام مجھ تک اڑ کر اٹھتے تھے، میں نے ان کی دھن کتنی پیاری بنائی ہے، سنو گی؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس تم میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ باغ کے سارے گلاب کھل اٹھے، لاکھوں پنکھڑیاں ہوا میں اڑیں اور ایک خوشبودار طوفان بن گئیں۔ جرنیل اور محافظ اس گلابی آندھی میں گم ہو گئے۔ اسی آڑ میں دونوں نکل گئے، ہاتھوں میں ہاتھ لیے۔ جب وہ سرحد پر پہنچے تو سورج کی پہلی کرن طلوع ہوئی، امید سے بھری۔ ماہ رخ کے حلق سے برسوں کی بند آواز نکلی، آریان۔ وہ ایک لفظ، مگر اس میں ہزار کہانیاں تھیں۔ پھر اسی لمحے آریان کی آنکھوں کے سامنے دھند چھٹی، پہلے دھندلا سا عکس دکھائی دیا، پھر رنگ، اور سامنے وہ چہرہ جسے اس نے صرف خوشبو میں جانا تھا۔ تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا، محسوس کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، میری تاریک دنیا کی پہلی روشنی تم ہو۔ جو صرف سچی محبت کے بدلے ملتا ہے، جب دو روحیں بے لوث ہو کر ایک دوسرے کے ہو جائیں، جب کوئی اپنی تکلیف بھول کر دوسروں کا درد اٹھا لے تو آسمان بھی جھک جاتا ہے۔ یوں معروف کو اس کی آواز مل گئی اور آریان کو اس کی آنکھیں۔ اس طرح جو نہ آنکھوں کا محتاج رہا اور نہ آواز کا۔ اندھے خوابوں کی شہزادی نے اپنا پہلا خواب پورا ہوتے دیکھا۔ آئے ماری زندگی تیرے بنا کچھ نہیں، آئے مارے ہم سفار تو ہی ماری زندگی۔ I love these quiet moments with you. Cooking for you makes me so happy. Here, the first bite. It's wonderful. Thank you. You look beautiful in the light. And you make it magical. It's ready, my love. Delicious. Your cooking is perfect. Only for you. This garden is so beautiful. Not as beautiful as you. I love you. I love you too. Let's walk together. Forever. You look beautiful tonight. Thank you. I wanted to look my best for you. You always do. I'm ready now. Then let's go. یہ جگہ بہت خوبصورت ہے. تمہارے ساتھ اور بھی زیادہ.